السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی اس نشست میں ہم عامر لیاقت حسین اور اس کے علاوہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ جس وقت عامر لیاقت حسین کی وفات کی خبر آتی ہے تو اس کے اوپر قاری خلیل الرحمن صاحب، جو کہ عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں بھی آتے رہے، اپنی پوسٹ لگا دیتے ہیں کہیں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی۔ تو ان کے اوپر اہل حدیث مکتبہ فکر کی اکثریت ٹوٹ کے پڑ جاتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، ایک بدعتی کے لیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر یہ رسپانس دیتے ہیں کہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ان کی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں، اور پھر احسانات گنواتے ہیں اہل حدیث مکتبہ فکر کے اوپر عامر لیاقت حسین صاحب کے۔ پھر ساتھ ہی اس ویڈیو کو آپ ملاحظہ کیجئے گا، ہم اس میں لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اس کا پرووائڈ کر دیں گے۔ اس ویڈیو کے اندر جناب کے لیے حرام تھا کہ ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیتے کہ اللہ کریم اس شخص کے اوپر اپنا رحم کرے، اس کی مغفرت فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یعنی اہل حدیث مکتبہ فکر کے نزدیک ایک دوسرے مسلک کے مسلمان بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام قرار دے دیا گیا۔ کیوں حرام قرار دے دیا گیا؟ پھر اس کے بعد وہ تو آپ ان کی ویڈیوز میں ملاحظہ کر ہی سکتے ہیں کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ بھائی صرف ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا کہنے کے اوپر بھی ان کو جسٹیفیکیشنز دینی پڑی اپنے مکتبہ فکر کے سامنے۔ دوسری طرف دوسرے اہل حدیث جناب، ان کا نام بڑے معروف تھے کسی زمانے میں، توصیف الرحمن راشدی صاحب، انہوں نے باقاعدہ لیکچر ریکارڈ کروایا اور عامر لیاقت حسین کی وہ ویڈیوز جن سے وہ توبہ طائب ہو کے مرا، وہ ویڈیوز لگائیں اس کے اندر اور دکھایا کہ جناب یہ بندہ جو ہے وہ رافضی تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ یعنی اس لیول پر یہ لوگ گر چکے ہیں آج اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر کہ وہ بندہ جو سیرت عائشہ لکھتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ پیش کرتا ہے اور روافظ کا رد کرتا ہے اس حوالے سے، اور بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر اس نے روافظ کا رد بھی کیا، اس شخص کو یہ لوگ رافضی قرار دے رہے ہیں صرف چند ان ویڈیوز کی بنیاد پر جن سے وہ کئی سالوں پہلے توبہ طائب ہو چکا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو مسلمان امت کو جوڑنے والا بنائے۔ ان دونوں اشخاص نے، یعنی توصیف الرحمن راشدی صاحب نے اور دوسرے قاری خلیل الرحمن صاحب، جن کے بڑے احسانات ہیں یعنی عامر لیاقت حسین صاحب کے اوپر، کہ جنہوں نے ان کو انٹروڈیوس کروایا میڈیا کی دنیا کے اندر، اور وہ مانتے بھی ہیں ان احسانات کو، لیکن ان احسانات کے باوجود قاری خلیل الرحمن صاحب کے لیے حرام ہے اہل حدیث جماعت کی طرف سے کہ وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ریکارڈ کروا سکیں۔ 5 منٹ وہ اپنا انا للہ و انا الیہ راجعون کا دفاع کرتے رہے ویڈیو کے اندر کہ میں نے کیوں پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب مغفرت نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اس کو کس جگہ پڑھ سکتے ہیں، کس جگہ پڑھنا ہے۔ وہ یہ بیچارہ جسٹیفائی کرتا رہا، لیکن اہل حدیثوں کے اندر کوئی ایک عالم دین بھی ایسا بڑا یا معروف اٹھ کر سامنے نہیں آ سکا سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ عامر لیاقت حسین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا، یا یہی کہہ دیتا کہ اللہ کریم اس کے گناہوں کے معاف فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نہیں کہہ سکے، کیونکہ ان کے مکتبہ فکر کے اندر یا اور بھی فرقوں کے اندر یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ فلاں بدعتی ہے، بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، بدعتی کے ساتھ آپ نے لین دین بھی نہیں کرنا، بدعتی کے ساتھ کھانا بھی حرام، رشتہ بھی حرام، یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، سب حرام۔ یعنی یہ ان کا مذہب ہے، یہ مکتبہ فکر ہے۔ اور یزید جس شخص نے خانہ کعبہ کے اوپر سنگ باریاں کروائیں، مدینے کے اوپر حملے کرائے، اہل بیت اور صحابہ کا قتل عام کروایا، وہ شخص ان کے لیے آج معاذ اللہ رحمت اللہ علیہ بنا ہوا ہے۔ اور جب ہم ان کو یزیدی اہل حدیث بولیں تو ایسے اچھلنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں یزیدی کیوں بول دیا۔ تو یہ یزیدی اہل حدیثوں کے اندر اللہ کریم کی طرف سے ایک ایسی نعمت اتری کچھ سال پہلے کہ جس کا نام مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اس شخص نے اہل حدیث ممبر اور محراب میں بیٹھ کر لوگوں کو سمجھایا
کہ ان تفرقہ بازیوں کو چھوڑو اور ہر کسی کے علماء کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کو ان کے ساتھ ملو جلو، ان سے تعلقات استوار کرو۔ لیکن ان ظالموں نے اس حسینی اہل حدیث عالم کے اوپر بھی فتوے لگائے اور اس کو اہل حدیث مسلک سے نکال کے اس کو مسجد اور ممبر سے بھی محروم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی شخص ان کو اس ممبر سے محروم تو نہیں، تادم حیات ان کو نکال نہیں سکا اپنی وفات تک۔ لیکن بہرحال ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جائے، الزامات لگائے جائیں۔ لیکن آج اہل حدیث مکتبہ فکر کو، بے شک وہ مولانا اسحاق کا نام لیں یا نہ لیں، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل بیٹھ کے رہے، ان کے اوپر فتوے بازیاں نہ کرے، اور اگر ان سے علمی اختلاف ہے بھی اس کے باوجود اس لیول پر جائیں کہ ان کے جنازے پڑھیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ان کے احسانات کی احسان فراموشی نہ کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اہل حدیث مسلک کو عامر لیاقت نے کس طریقے سے کس مسند کے اوپر جا کے بٹھایا، اور کس طریقے سے مناظرہ ٹائپ پوزیشنز کے اندر بھی قاری خلیل الرحمن کو جگہیں عطا فرمائی۔ لیکن بہرحال آج صرف یہی ریکویسٹ کرنی تھی کہ دوبارہ دعا کرتے ہیں تاکہ اہل حدیث یا یزیدی اہل حدیثوں کو مزید مرچیں لگیں اس مسئلے کے اوپر، کہ اللہ کریم عامر لیاقت حسین کی مغفرت فرمائے، اس کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرمائے اور اس کی توبہ کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم اس کے لیے اس دنیا کے اندر مزید صدقہ جاریہ چیزوں کو بنائے تاکہ اس کے درجات بلند ہو سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔